والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور یا رسول اللہ کرم کرنا خدا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، مشکلیں حل ہوں میری مشکل کشا کے واسطے. اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، دور کر بیماریاں زین العبا کے واسطے. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمادی الاول شریف کے درمیانی عشرے میں جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں مالک حقیقی کی تعریف، آقا پاک کی توصیف، آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ اور حضور کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کی پاکیزہ نیتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پاک مقام پر، پاک دن میں، پاک محفل میں، پاک مقصد کے حصول کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اس پاک محفل میں تشریف لانے والوں، کسی بھی حوالے سے اس کے انتظام میں کوئی خدمت سر انجام دینے والوں، مجھ نکمے سمیت ہم سب کو حضور کی عزتوں کا صدقہ اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے. بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں یقیناً انسان ہونے کے ناطے ہم سے کمی رہ جاتی ہے، نقص رہ جاتے ہیں، عیب رہ جاتے ہیں. میرا مالک اپنی اور اپنے محبوب پاک کی شان بے عیبی کا صدقہ ہم سب کے ہر طرح کے عیبوں کو دور فرمائے، ہماری محنت کو منظور فرمائے، اور حضور کی نسبتوں کی عزتوں کا صدقہ
ہم سب کو اس جہان میں عزتوں، عظمتوں، برکتوں سے بھرپور فرمائے۔ معزز سامعین، الحمدللہ اولیاء اللہ کے غلام ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم آقا پاک کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پیار کا یہ معیار پوری کائنات میں اگر کسی جماعت کو نصیب ہے تو وہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کے غلاموں سنیوں کی جماعت کو نصیب ہے۔ اسی لیے الحمدللہ آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف سے جو پیغام جا رہا ہے اور جاتا تھا اور انشاءاللہ جاتا رہے گا، وہ پیغام یہی ہوگا کہ سونا تونی دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، یا رسول اللہ تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال لطب۔ یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، ہم ہمیشہ کے لیے آپ کی ذات کے بھی غلام ہیں، آپ کی ہر نسبت کے بھی غلام ہیں، آپ کے ہر پیار کے بھی غلام ہیں۔ آپ کی نسبت آپ کے اصحاب کے پاس ہو، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی ازواج کے پاس ہو، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جنہیں آپ کی بے شمار نسبتیں یعنی اہل بیت اطہار اور اولاد ہوں آپ کی، ہم انہیں بھی بے شمار سلام پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم حیا کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں حضور کی ہر نسبت کا، اور جس کو جتنی زیادہ نسبت نصیب ہوتی ہے ہم اس سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ ذوق ہے کہ جدھر آیا نظر تیرا نقش پا، وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ جہاں سے ہمیں حضور کی نسبت نظر آتی ہے ہمارا دل اسی جگہ پہ جھک جاتا ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ آج 1 جنوری ہے، اور چاند کے حساب سے آج 15 جمادی الاول ہے۔ 1 جنوری اور چاند کے حساب سے 15 جمادی الاول۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارے بخت ہیں، ہمارے نصیب ہیں۔ یقیناً اللہ کا کرم کرنے کا کوئی بہانہ ہے۔ میں اس کو یوں ہی سمجھوں گا کہ وہ رحمت حق، اللہ کی رحمت یہ قیمت نہیں دیکھتی، اللہ کی رحمت بہانے دیکھتی ہے۔ اپنے محبوب کی امت پر کرم جو کرنا ہوتا ہے، کبھی رمضان کے بہانے کر دیتا ہے، کبھی کل شریف کے بہانے کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بہت بڑا محدث ہے جس نے اس بات کو روایت کیا تابعین سے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ارادہ نبی پاک کی امت کو عذاب کرنے کا ہوتا تو اللہ 2 چیزیں نہ عطا کرتا۔ پوچھا گیا کیا کیا؟ فرمایا اگر اللہ کا ارادہ حضور کے امتی کو عذاب کرنے کا ہوتا تو پہلی چیز اللہ انہیں رمضان نہ عطا کرتا، دوسری چیز اللہ انہیں سورۃ اخلاص نہ عطا کرتا۔ اللہ نے دونوں چیزیں حضور کی امت کو دے کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹا بہانہ بھی تمہارا قبول کر کے تمہیں عذاب سے نجات عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی، کبھی شب رات کے بہانے، کبھی شب قدر کے بہانے، کبھی معراج کے بہانے، کبھی رمضان کے بہانے، حتیٰ کہ اتنا بہانہ بھی قبول کر لیتی ہے رب کی رحمت کہ اگر کوئی بندہ راستے سے
کانٹا اٹھا دیتا ہے، اس کنڈا چون دی وجہ تو بھی اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے. ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ کہتا ہے میرے عذاب کا تو اصول ہے، میری رحمت اصولوں کی پابند نہیں ہے. وہ ہر چیز سے وسیع ہے، وہ ہر چیز سے اعلیٰ ہے، وہ کسی پابند کی پابندی نہیں ہے اس پر. اب ذرا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سمجھیں کہ یقیناً یہ اللہ کی رحمت کا کوئی بہانہ ہے کہ آج کا دن جو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں شاید یہ صدیوں بعد اکٹھی ہوتی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں دن آج جمعے کا ہے، عیسوی کیلنڈر کے مطابق 1 جنوری ہے، اور اسلامی قمری کیلنڈر کے مطابق آج 15 جمادی الاول ہے. کائنات کی ہر عزت اس کے قدموں پہ صدقے، جسے کائنات امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی. علی پاک کا پوتا، حسین پاک کا لال، زہرا پاک کا پوتا، نبی پاک کا خاندان عالی شان کا بے مثال پھول، اور قیامت تک آنے والے سارے حسینی سیدوں کا بابا. قیامت تک آنے والے سارے حسینی سادات کا بابا امام زین العابدین. آپ کے حوالے سے تاریخ میں یہ بات موجود ہے، کتب تفسیر میں یہ بات موجود ہے، اور کتب حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی تھی وہ دن جمعے کا تھا. پہلی بات، جس دن ہوئی تھی وہ دن جمعے کا تھا. دوسری بات یہ یاد فرما لیں کہ جس چاند کی تاریخ کو ہوئی تھی وہ چاند 15 جمادی الاول کا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ 2019 2021 والا، اس کیلنڈر کے مطابق آپ کی ولادت 1 جنوری کو ہوئی تھی. پتہ نہیں، میں ریکارڈ ڈھونڈتا رہا ہوں، میں نہیں پہنچ سکا کہ ایسی تاریخ پہلے کوئی کم از کم 100 سال میں پچھلے میں مجھے نہیں ملی. میں ڈھونڈتا رہا باقاعدہ کمپیوٹر پر، پچھلے 100 سال میں شاید ایسی مجھے شاید نہیں ملی، ہو سکتا ہے ہو بھی، لیکن بہرحال عام تاریخ یہ نہیں ہے. یہ کئی صدیوں بعد ایسا موقع آیا ہے کہ آج 1 جنوری بھی ہے، 15 جمادی الاول بھی ہے، اور جمعے کا دن بھی ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 جمادی الاول ہوتا ہے، جمعہ نہیں ہوتا، یا جمعہ ہوتا ہے تو 1 جنوری نہیں ہوتی، 1 جنوری ہوتی ہے تو 15 جمادی الاول نہیں ہوتا. یعنی تینوں میں سے ایک فٹا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جمعرات ہو گئی، بدھ ہو گیا، سوموار ہو گیا، یا 1 ہوئی تو 15 نہ ہوئی، 15 چاند کی نہ ہوئی، 15 چاند کی ہوئی تو 1 انگریزی کی نہ ہوئی. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت کا بہانہ ہے کہ آج رب نے سال کے آغاز میں تینوں چیزیں اکٹھی فرما کے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ دنیا والو آج میری بارگاہ میں میرے اس عظیم بندے کے وسیلے سے حاضری دو. میں تمہاری راتیں بھی تابدار بنا دوں گا، میں تمہارے دن بھی روشنی والے بنا دوں گا. تینوں نسبتیں اکٹھی ہیں آج کے دن میں، 1 جنوری بھی، 15 چاند کی بھی، اور جمعے کا دن بھی. تو میں اس نسبت کو دیکھ کر آج واللہ باللہ تعالی اس قدر خوش ہوا کہ یقیناً یہ کرم کا دن ہے، اور ہم بلا شبہ جو مضمون پہلے بھی شروع کر رکھا ہے ہم نے وہ بھی کمال کا ہے، لیکن آج اللہ نے تینوں نسبتیں ملائی ہیں زین العابدین کی، تینوں نسبتیں ملائی ہیں امام سجاد کی، رب نے ملائی ہیں. تو آج ہم بھی جتنے لمحے اللہ کے گھر میں ذکر و فکر کی محفل میں حاضر رہیں، آج ہم وہ سارے لمحے امام زین العابدین کو سلامی پیش کرتے گزاریں اور ان کی بارگاہ میں غلامی پیش کرتے گزاریں.
تو بغیر کسی تمہید کے آئیے جتنے لمحات باقی بچے ہیں ہم سید الساجدین امام زین العابدین سادات کے بابا حسن پاک اور حسین پاک کے دل بند علی پاک کے پوتے نبی پاک کی دی ہوئی پشین گوئی کے شاہکار علم و حکمت اور عبادت سے کمال کا بھرا ہوا کردار امام زین العابدین آپ کی شان سمجھنے کے لیے یہ سفر شروع کرتے ہیں کہ ایسی عظیم شخصیت کی عزت اللہ کے قرآن کی روشنی میں کیا سمجھ میں آتی ہے اور مدینے والے کی پاک زبان کی روشنی میں کیا سمجھ میں آتی ہے. یہ بھی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے. ائمہ اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، لیکن وٹے ٹبے کے سہارے سے نہیں، راوی یاد ہے اس بات کو لے کر نہیں. ہم امام علی سے لے کے امام مہدی تک جس کا بھی ذکر کریں گے اللہ کے قرآن سے روشنی میں ذکر کریں گے، نبی کی زبان کی روشنی میں ذکر کریں گے. تو آج امام زین العابدین کی عزت و عظمت کر چند لمحے نوکری پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حفاظ یقیناً جانتے ہیں، جو نہیں حافظ وہ ذہن نشین فرما لے. 21واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ سجدہ ہے، آیت نمبر 16 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے جنہیں رب نے ایمان کی سند اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے جنہیں ایمان کی سند مولویوں، پیروں، خطیبوں نے نہیں دی، نقیبوں، ادیبوں نے نہیں دی، ذاکروں، مجتہدوں، مولویوں نے نہیں دی. اس آیت میں رب ان کا ذکر کر رہا ہے جن کے کامل ایمان کی گواہی خود رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہوئی، جنہیں سند بارگاہ خداوندی سے نصیب ہوئی ہے. یہ اس سے پچھلی آیت میں سجدہ ہے، میں پڑھوں گا آپ سب کو سجدہ پڑ جائے گا. میں وہ آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا، آج مجھے ڈر تھا قاری صاحب نے جو تلاوت شروع کی وہ بھی سجدے والی تھی. پتہ نہیں اب پوری پڑھی ہے یا نہیں، میں نے دکان بند کر لیے تھے کیونکہ میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں میں سجدہ کر نہیں سکتا تھا. تو ظاہری بات پوری پڑھی ہے، موڑ نہ سارے ہم پہ گئے پوری پڑھی ہی تھی. تو اب اس کی پچھلی آیت میں سجدہ ہے، سپیکر میں پڑھ رہے تھے نا، ظاہری بات اب جس نے سنا ہے مسلمان ہے اسے سجدہ لازمی ہے. میں نے تو کان بند کر لیے تھے کہ میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں وہ سجدہ میں ادا نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ جانے انہوں نے کیا کیا. بہرحال میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس سے پہلی آیت میں سجدہ ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا، صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کامل ایمان نصیب ہے، کیا نصیب ہے، ان کی نشانی کیا ہے. فرمایا ان کی نشانی یہ ہے اذا ذکروا، کہ جب ان پر رب کی یاد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو خرو ان کو ہوش نہیں رہتی، وہ رب کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، وہ رب کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں اور سجدے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، رب کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس آیت کو میں نے مضمون کلام بنایا وہ اس سے اگلی آیت ہے، کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ایمان کامل نصیب ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ایمان کی عروج اور معراج نصیب ہے کہ جن کی یہ جو کمرے ہیں، پشتے ہیں، جنہ دیاں کنڈاں عن المضاجع، کدی بسترے ڈٹھے ہی نہیں. آئے ہائے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کمریں، ان کی پشتیں بستروں سے اور لیٹنے والی جگہوں سے ہمیشہ جدا رہتی ہیں، وہ دور رہتے ہیں بستروں سے. عن المضاجع
مداجے کہتے ہیں اس بستر کو جس پر ایک لمحہ بھی سویا جا سکے. اے قلین بھی ہو سکتا ہے, زمین بھی ہو سکتی ہے, بسترا بھی ہو سکتا ہے, تتی روڑی والی بھویں بھی ہو سکتی ہے. میری یاد ہے مزدلفے والی راتی ایڈے اسی تھکے آسے تے ایڈی تتی بھویں آئی, حیدر شاہ صاحب نال آن لگدا انج آئی میں نیندر کوئی نہیں ہونی, پر وہ نیندر ڈاڈی شے تتی بھویں تے بھی آ جاندی ہے. نہ اتنے کوئی بسترا نہ کوئی تھلے بھی حکم جے نہیں بھئی ہو جا کام کرنے دا. مزدلفے والی رات بھی اج تے گئے آسے تتی بھویں تے بھی نیندر آ گئی. دا مطلب ہے تتی بھویں بھی اس قابل ہوندی ہے بھئی وہ دے اتے بھی بندہ سہ جاندا ہے. مداجے اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس پر ایک سیکنڈ بھی آپ کو نیند آ جائے. جس پر نیند آ جائے وہ مداجے ہو گیا. اللہ کہتا ہے جو میرے ہیں نا وہ سونے والی جگہوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, وہ جو بستر یا سونے والی جگہیں ہیں وہ سکتی رہتی ہیں کہ کبھی ان کی کمر بھی ہم پر آئے, کبھی یہ بھی سونا شروع ہو جائیں. اور صرف اٹھ کے رات کو گھومتے نہیں رہتے بھئی, لیٹے تو نہیں ہیں, سوئے تو نہیں ہیں, گھوم اساں بھی تے راتاں گزار چھڑ دیاں نا, کدی کنجران سن دیاں گزار چھڑ دیاں, کدی مائیے گوندیاں گزار چھڑ دیاں. اللہ نے ساتھ شرط لگائی سوتے بھی نہیں ہیں, کمرے ان کی پشتیں جو ہیں وہ بستروں پہ لگتی بھی نہیں ہیں. اور اگلا کرتے کیا ہیں, یدعون ربہم خوفا و طمعا, وہ ساری رات اور عبادت کی محنت کی یہ گھڑیاں کہیں کھڑے ہو کے لہو و لعب میں نہیں گزارتے. یدعون ربہم خوفا و طمعا, اللہ سے امید اور اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ساری رات اپنے رب کو پکارتے ہوئے گزار دیتے. یدعون ربہم خوفا و طمعا, وہ پکارتے رہتے ہیں ربہم اپنے رب کو, خوفا و طمعا. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی پکار میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ کا پیار بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے. ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. ایک ہیں ہمارے تبلیغی بھائی, وہ قوم کو صرف ڈر سناتے ہیں, قبر میں بچھو ہوں گے, اوتھے سپ لڑے گا, اوتھے انج ہو جائے گا. ایک ہیں وہ بھائی اور ایک ہیں ہم بھائی. ازیادہ نہ کوئی قبر دا روڑا ہے نہ کوئی حشر دا روڑا ہے, کوئی روڑی کوئی نہیں, باتیں دونوں مناسب نہیں, بے خوف ہو جانا بھی مناسب نہیں, اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا بھی مناسب. قرآن کیا کہتا ہے, خوفا و طمعا, تمہاری عبادت میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. جو ڈر چھوڑ گیا وہ بھی کامیاب نہیں, جو امید چھوڑ گیا وہ بھی کامیاب نہیں. کائنات کے مولا, کل ایمان مولائے کائنات جناب مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا, جناب علی بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے, کس چیز کا نام ہے؟ میں اس انما یؤمن بآیاتنا والے ایمان کی شرح مولوی سے نہیں کروا رہا, علی سے کروا کے آپ تک پہنچا. علی نے جو ایمان کی شرح فرمائی, علی سے بڑھ کے ایمان والا کون ہوگا کہ جس کو بھیج کے رسول نے کہا تھا یہ علی نہیں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جاڑا, اس سے بڑھ کے کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ایسے ایمان والے علی سے پوچھا گیا جناب ایمان کس چیز کا نام ہے, تو آپ کا فرمان آج تک آپ کے خطبات میں موجود ہے, الایمان بین الخوف والرجاء. فرما ایمان نہ نرے ڈر دا نہ ہے تے نہ نرے امید دا نہ ہے, بین الخوف والرجاء, خوف تے امید دوویں شئی رن تے جیڑی کیفیت پیدا ہوندی ہے اس کیفیت دا نام ایمان ہوندا ہے. بین الخوف والرجاء, اللہ بھی انہی کی تعریف کر رہا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, بسترے سکدے رہندے, پنجابی دا ترجمہ ایدہ ہے بسترے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کی پشتیں بستروں کی طرف نہیں جاتی اور بسترے ان کی پشتوں کی طرف نہیں جاتے. بسترے سکدے رہندے نو کیڑا ویڑا ہو سی,
کہ ساڈا مالک ساڈے اتے آ کے لیٹ سی، او دی کمر نو اسی آرام پہنچائیں، ساری ساری رات گزر جاندی ہے، بسترا سکھدا ہی رہ جاندا ہے، مالک اپنے مالک دی بارگاہ وچ گڑ گڑاندا ہی رہ جاندا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، قرآن کا اعلان ہے جو کامل مومن ہیں، جو کامل ایمان والے ہیں، جنہیں اللہ نے ایمان کی سند اپنی بارگاہ سے دی ہے، ان کے بسترے بھرے نہیں رہتے، ان کے بسترے خالی رہتے ہیں، ان کی راتیں بستروں پر لیٹ کے نہیں گزرتی، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزرتی ہیں، رب کو پکارتے ہوئے گزرتی ہیں، رب کو پکارتے ہوئے گزرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف وہ بدن کو اللہ کی راہ پہ نہیں قربان کرتے، بھئی رات بھی جاگا، دن کو بھی روزے رکھے، صرف بدنی قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس طرح وہ بدن کو خدا کی بارگاہ میں لگا دیتے ہیں، اسی طرح مال بھی جوڑ کے نہیں رکھتے، جو مال بھی آتا ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا کرے۔ یہ دو بڑی نشانیاں اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کی بیان ہوئیں جو اللہ کو پسند ہے۔ کن کی بیان ہوئی؟ جو اللہ کو پسند ہے، جن کی اللہ خود تعریف کر رہا ہے۔ میری ضرورت نہیں ہے انہیں تعریف کرنے کی، قمر حیدر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں تو ان کی تعریف ہوگی، شہباز یا ثناء اللہ کے محتاج نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کی خدا تعریف کر رہا ہے۔ کون ہے جن کی؟ اور تعریف کیا کر رہا ہے کہ وہ ایسے میرے پیارے ہیں کہ وہ بستروں میں لیٹ کے راتیں نہیں گزارتے، وہ میری بارگاہ میں روتے ہوئے راتیں گزارتے، خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، لیکن میری رحمت کو بھی چھوڑتے نہیں، اس پر امید بھی رکھتے ہیں۔ میرے عذاب سے ضرور ڈرتے ہیں، میری پرسش سے ضرور ڈرتے ہیں، لیکن میری رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف قربانی ہی نہیں دیندے، صرف عیدی والے دہاڑے فطرانے ہی نہیں دیندے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم انہیں رزق دیتے ہیں بچا کے نہیں رکھتے، يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں لٹا دیا کرتے۔ اللہ کی راہ میں علماء تفسیر نے یہاں پہ لکھا کہ بلا شبہ یہ دونوں صفات حضور کے صحابہ میں بھی تھیں، حضور کی اہل بیت میں بھی، چونکہ اچھوں کی صفات ہیں اور اچھوں میں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ صحابہ اور اہل بیت اچھے لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، تو ان میں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ لیکن یہ بات تقریباً تمام تر معتبر مفسرین اور محدثین نے لکھی ہے کہ صحابہ میں بھی تھیں یہ دونوں صفات، رات کو جاگنے والی اور ہر چیز خرچ کر دینے والی، دن کو عبادت کرنے والی، رات کو جاگنے والی اور ہر چیز خرچ کرنے والی صحابہ میں بھی تھی، اہل بیت میں بھی یقیناً تھیں، سب میں تھیں، سب کی عزت کو سلام۔ لیکن تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ و اہل بیت میں سے جس ہستی کی یہ خاص نشانیاں پوری دنیا پہ مشہور ہوئی ہیں کہ اس جیسا رات کو جاگنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی کوئی نہیں، جس کی یہ دونوں نشانیاں جگ جگ میں مشہور ہوئی ہیں، اس ہستی کا نام امام زین العابدین پاک کا۔ ہے تو یہ زیادتی نا کہ جو 1000 سال بعد زین العابدین کے ٹکڑے چون لے، زین العابدین کے در کے ٹکڑے چون لے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور ہم سارے ممبروں والے اس کے گون گاتے رہتے ہیں، جی فلاں صاحب زندہ آباد، جی فلاں صاحب کی یہ سیرت ہے، جی فلاں صاحب کا یہ کردار ہے، جی فلاں صاحب اتنے عبادت کرنے والے تھے۔ اور جو 1000 سال بعد زین العابدین کی غلامی میں آئے، ممبر والے، مولوی، استاد، خطیب، اس کی تعریفوں کے تو پل باندھ دیتے ہیں۔ یہ زین العابدین کیوں بھول گیا ہے لوگوں؟
مجھے بتاؤ ان کا جرم کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، کیوں ان کو بھول گئے ہو، کیوں تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنے بڑے تھے، کیوں تمہیں نہیں، بس جرم یہ ہے کہ ہمیں ممبر سے بتایا نہیں گیا، ہمیں اس جگہ سے بتایا نہیں گیا، جو آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو یاد ہے، آپ کو غوث بات کی بات بتائی گئی ہے، الحمدللہ بچہ 11ویں کر رہا ہے، آپ کو داتا صاحب کی بات بتائی گئی ہے، بچہ داتا بابا فرید کر رہا ہے، اور زین العابدین تو اندسیا جے کسے نہیں، امام محمد باقر تو اندسیا جے کسے نہیں، امام جعفر صادق تو اندسیا جے کسے نہیں، تو آڈا جرم نہیں، جرم اس جگہ دائے، اس جگہ تے جڑے لوگ فائز ہوئے او ظالمہ دیاں حکومتاں تو ڈر دیاں، یا انہاں دے لالچے چاہ کے انہاں دے گاؤن چھڑ دیتے تے اور گاؤن پکوا چھڑے، ذوق اڑے لوگ اور ایمان اڑے لوگاں واسطے ضروری ہے داتا بنیاں تے وہ بھی زین العابدین دی نوکری کر کے، غوث پاک بنے تے زین العابدین دی نوکری کر کے، مجدد پاک بنے تے اس بوئے دا خیر پن کے، ہر نوکر نو بھی سلام کر پر پہلو انہاں ساریاں نوکران دے افسر نو سلام۔ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے ہماری ملت کے خلاف۔ مسلمان کیوں تباہ ہو گیا، کیوں برباد ہو گیا؟ قرآن تو موجود ہے، حدیث تو موجود ہے، اس لیے تباہ و برباد ہو گیا کہ موڈ چھڑ دیتا تے پانداں پھد لیں، موڈ چھڑ کے جو کو پانداں پھد دے کدی وہ توڑ اپڑے ہے، ایرا نہ کڈو تے باہر اتے لنٹر تے پا چھڑو، کدی وہ عمارت کھڑوتی ہے۔ آج تباہ تو ہو گیا اس لیے کہ تو نے جو دین کی بنیادیں ہیں انہیں چھوڑ دیا۔ سن امام زین العابدین کون ہے، علی کا پوتا کون ہے، حسین کا لال کون ہے، زہرا پاک کا بیٹا کون ہے، جس کے لیے یہ لکھا گیا کہ عبادت صحابہ کی بھی بے مثال، اہل بیت کی بھی بے مثال، انفاق فی سبیل اللہ صحابہ کا بھی بے مثال، اہل بیت کا بھی بے مثال۔ پتہ نہیں مولویاں ڈنڈی مارنے کی تھو آ گئی، یہ کتاباں وچ لکھے ہیں کہ اہل بیت تے صحابہ دوہاں بے مثل جماعتاں چو، جس ہستی نو اللہ نے انہاں دوہاں صفتاں وچ عروج تے کامل نقطہ عطا فرمایا ہویا، اس ہستی دا نام امام سجاد امام زین العابدین، ان کی عبادت بھی بے مثال اور ان کی سخاوت بھی، ینفقون ومما رزقناہم ینفقون، کیسے اپنے تو اپنے غیروں نے جو اہل بیت اطہار سے دشمنی پر مشہور ہے انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ امام زین العابدین عبادت کے اتنے شوقین تھے، اتنے پرذوق تھے کہ ایک رات میں 1000 نفل رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایمان ناڑا 15ویں شبان تے کو 27 مراج تے اسی تھوڑا جا ٹیل مارنے ہیں بس 100 پڑھ لوی اور صلاۃ الخیر جن سدیدہ ہے، ساڑھے چشتیاں دی روایت ہے 100 نفل پڑھنے دی، دوجے دیڑے حلیندہ کوئی نہیں تھی، ادھیو باڑے تے پنجاں تے ٹور جاندے، جڑے کو 2-4 جی رہ جان انہاں شودیاں تو حلیندہ بھی نہیں، پھر راتی 100 نفل پڑھیا گئے، بڑی بتی چھیک چھڑی ہے۔ سنو تو ایک رات سالے 100 پڑھے تے تیرا حال کوئی نہ روے، تے اس جڑے دا رنگ ویک جے زندگی دے 55 سال اس کیفیت اچ گزاریں کہ دن نو ہمیشہ روزہ رکھیا ہے تے رات ساری ہمیشہ نفلان دے اندر گزاری ہے نا۔ تتجافا جنوبہم من المضاجع، بسترہ سکدہ ہی رہندا اسی۔ حضرت دی ایک خادمہ کسے بادشاہ دے پیش ہوئی تو اس بادشاہ دے کو پوچھیا بھی زین العابدین دے بارے دس تے صحیح بکی ہو جائے بندے آن۔ اسا کہا جی اور میں نہیں پتا، میں انہاں کو 22 سال رہی ہوں، نہ انہاں نے میں نے روٹی دینی پئی ہے تے نہ انہاں دا بسترہ بچھونا پیا۔ اسا کیا کمال ہو گئی ہے، بھئی روٹی بھی تو نہیں دیتی، نوکرانی کیڑی گلے دیا، بھئی روٹی بھی میں تیار نہیں کیتی جی انہاں واسطے، تے بسترہ بھی انہاں دا کوئی نہیں بچھایا۔ اسا کیا کمال ہو گئی، 23 سال دیئے رہی ہوئی ہیں، روٹی بھی نہیں پکائی تے بسترہ بھی نہیں بچھایا، ایک میں ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جڑا 23 سال نکرانی روٹی نہ دے وے یا بسترہ نہ بچھاوے، بادشاہ تو دینا رینج ہو جاندہ ہے، وہ مالک تے رینج ہو جاندہ ہے، تو کون ہونی من تو ساڑھا کرنا کی ہے، ٹکر بھی نہیں پکا کے دین دی، بسترہ یا خدمت وہ بھی نہیں کر دی، تے کون ہے تو من؟ وہ سا کہا جی یہ روڑا نہیں،
روڑا اے بندیرا میں اے نہیں روٹی پکائی نہیں، میں انہاں دیاڑی کھاندیاں نہیں ڈٹھا، راتی سوندیاں نہیں ڈٹھا، دیاڑی انہاں کھاندیاں نہیں ڈٹھا تے راتی انہاں سوندیاں نہیں ڈٹھا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جنیوں ہین اے او جڑے گناہ دی وجہ تو نہیں راتی پہ جاگ دے، گناہ دی وجہ تو نہیں دیاڑے روزے پہ رکھ دے، ای اللہ دے قرب دی وجہ تو یہ سارے کام پہ کر انہاں دا تے نالیاں بخشش ہو جاندی ہے، انہاں دی تے نسبت نصیب ہو جاوے تے بندہ جنتی ہو جاندہ ہے، انہاں دی تے تلق نصیب ہو جاوے تے گناہ معاف ہو جاندے ہیں۔ یہ جڑے اس رنگ زندگی گزار دے پہنے دس دے پہن اسی انہاں بندیاں چو ہاں جڑے غیران تے بد عملن پسند نہیں ہوں دے، جڑے نیکن پسند ہوں دے تے رحمان نو پسند ہوں دے۔ اور پھر کیفیت کی یہ بھی ساری رات بسترے دے نیڑے بھی نہیں جانا، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب نو پکار دیاں رہنا ہے تے امید بھی رکھنی ہے تے نال ڈر بھی۔ میں ایک کو روایت پیش کرا چونکہ وقت مکمل ہو گیا، دل میرا ہے اس دفعہ امام زین العابدین دی سیرت دے والے نہ کو دو چار نشستاں اسی ضرور کری، عام طور تے دیتے باس نہیں ہوندی۔ حضرت امام زین العابدین دے بارے گل لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ وضو کرن لگ دے آن نا، وضو تیاری ہوندی ہے نا نماز، وضو کرن لگ دے آن تے آپ دا جسا تھر تھر کمن لگ پڑنا، آنج کمن لگ پاؤں دے آن تے جس ویڑے وضو مکمل ہو جاندہ ہا اس ویڑے آپ دے چہرے مبارک تے ایو جیا رنگ پیڑا آویندہ ہا، انج لگدا ہا جی میں پورے جسے ویچ لو دا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں۔ یہ خوف دی کیفیت ہوندی ہے، جسا کمنا تے وجود سارا پھیک جنا دنو اور چٹا رنگ ہو جاندہ ہے، وچو لو نکل جاؤ، لو ہے نا میریاں گلنا رتیاں پہیاں دستیاں، انج ہونا پیڑا پھیک رنگ ہو جانا بجی میں ویچ ایک قطرہ بھی لو دا کوئی نہیں۔ خادمہ غلامہ پوچھیا بھئی جناب وضو ہے تو اڈے نانے دادے دی دسی ہوئی نماز ہے، یہ وضو چیڈا کمنا تے نماز ہے انج پیڑیاں ہو کے تے کمدیاں کھڑونا دی راز کیے وجہ کیے تے آپ فرمایا تو ان پتہ جے کوئی نہیں میں کیڑے بادشاہ دی پیشی واسطے تیار ہوں۔ اے پیر مولوی خطیب دا جملہ نہ ہوئے، امام زین العابدین دا فرمان نہیں، فرمایا تو ان پتہ جے کوئی نہیں میں کیڑے اچھے بادشاہ دی پیشی واسطے تیار ہویاں، وضو کمہ نہ تے کی کراں، جسا میرا ڈرے نہ تے کی کراں، پر اے گل حقیقت ہے اے کیفیت انہاں نصیب ہوندی ہے جنہاں دے دلاں وچ رب دی امید تے رب دے خوف نے ڈیرا کر لے ہوئے۔ اوزی تے نماز جاوی ہے جیڑی گل ہوں نہ یاد ہوندی ہوئے وہ بھی یاد آویندی ہے، انجے گل یا کوئی نہ۔ میرا ایک بیلی ان گل بھول جاوے دا ٹھو جی کھڑو میں نماز پڑھ دا، وہ وچو سجدے دے بھی چھڑ دیندہ، میں کہا کی وہ سکے جی یاد کرنے واسطے ہی پڑھی ہے تو سجدے وچ میں نو گل یاد آگئی ہے تو میں تو انداز چڑھنا ساڑھی تے حالت کیوں ہوندی یاد ہوتی بھی وجہ دس دا۔ علماء تفسیر نے لکھیا ہے پر نماز وچ پرانیاں گلاں یاد آوینیاں ہے بھی شیطان دا ایک عملہ ہے، تو آدھا بھلیوں یا گلاں بھی میں یاد چا کراوانا توڑے ادھے دھیان تے ہٹائی سینا، منہ باہمیں ادھے اللہ الکیتی ودا دھیان تے توڑے ہٹاوے نا، جتنے جوگاں میں کوئی ساٹھ تے مار ہی جاوانا، وہ ساٹھ ماردہ ہے ساڑھے تے، بہرحال ساڑھے ذمہ ہوں جی اے باسی منہ ادھے کیتی رکھیے، کمزورے جی ہاں تے ساٹھوں مار جاندہ ہے، اللہ ایک کمزوری پاکاں دا صدقہ دور فرما چھڑ سی، ناڑے سونے نبی نے ساڑھے جی ہاں امتیاں نے معافی بھی دیتی ہوئی ہے، بھائی ذہن جو کو جو کار لوے دی معافی بھی ہے، عملہ ناڑ کچھ نہ کرے آئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین وضو کرتے ہوئے زرد ہو جاتے، کانپتے اور کہتے میں کس مالک کی بارگاہ میں، ایڈے ڈاڈے مالک دی بارگاہ، ایڈے عظیم مالک دی بارگاہ، ایڈے جبار تے قہار تے ایڈیاں ٹلناڑے مالک دی بارگاہ وچ پیش پیا ہونا، اے کیے اے اوے یدعون ربہم خوفا، اللہ کہتا ہے مجھے سب سے پسند وہ ہیں جو مجھے امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ساری رات پکارا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سانینا پاکان دا ذکر کرن دی اور اس ذکر تو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ